دنیا کے ہر معاشرے میں لوگوں کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، رسم رواج ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتے ہیں، نارمز ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس معاشرے میں لوگ کئی ہزار سالوں سے پریکٹس کرتے آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے۔ یہاں پر پختونس بھی ہیں، یہاں پر پنجابی بھی ہے، یہاں پر سندھی بھی ہے، اور یہاں پر بلوچ بھی ہے، اور ان کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت سارے کمیونٹیز آباد ہے۔ اب اگر پختونس کی بات کی جائے تو یہاں پر خیبر پختونخوا میں لوگوں کے اپنے کچھ ویلیوز ہے، لوگوں کے اپنے کچھ رسم رواج ہے جن کو یہاں پر لوگ فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ پنجاب جائیں گے تو وہاں پر پنجابیوں کے اپنے کچھ رسم رواج ہے، اور اسی طرح اگر آپ سندھ جائیں گے یا اگر آپ بلوچستان جائیں گے تو وہاں پر لوگوں کے اپنے کچھ ویلیوز ہے، لوگوں کے اپنے کچھ رسم رواج ہیں۔ اگر آپ ٹرائبل ایریا جائیں گے یا اگر آپ آزاد کشمیر جائیں گے یا اگر آپ گلگت بلتستان جائیں گے تو ان ایریاز میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کے اپنے ڈیفرنٹ ویلیوز ہے، ان کے اپنے ڈیفرنٹ رسم رواج ہیں جو کہ وہاں پر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اٹ کیم انٹو بینگ ان دا نیم آف اسلام، اسلام کے نام پر بنی ایک کنٹری ہے، اور یہاں پر زیادہ تر جو میجورٹی ہے تو وہ سب مسلمان ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے جتنے بھی قانون ہوں گے تو وہ اسلام کے مطابق ہوں گے، اور جو بھی یہاں پر ہوگا تو وہ شریعہ کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں پر کچھ ایسے رسم رواج بھی ہے جن کو ہم تب سے فالو کرتے آ رہے ہیں جب یہاں پر اسلام کی ایڈونٹ نہیں ہوئی تھی، اور وہ ایسے رسم رواج ہے جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے تو اس کے خلاف ہے، اور اسلام بھی اس کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر عام طور پر جو شادیاں ہوتی ہے تو اس میں ایک رواج کو فالو کیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوری، یعنی کہ جہیز۔ جہیز کیا ہوتی ہے کہ جو دلہن کے گھر والے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ دلہا کے گھر والوں کو وہ کچھ چیزیں دیتے ہیں۔ اس میں یوزولی کیا ہوتا ہے کہ فرنیچر دی جاتی ہے، کچھ برتنز وغیرہ دی جاتی ہے، الیکٹرونکس چیزیں وغیرہ دی جاتی ہے، زیورات دی جاتی ہے۔ اور پاکستان میں جتنے بھی پروونسز ہے یا جتنے بھی ایریاز ہے تو ہر لوگوں کے ڈیفرنٹ جو ہے رسم رواج ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ جہیز جو ہے وہ دیتے ہیں دلہا کے گھر والوں کو۔ اب یہ جو جہیز ہے تو یہ اسلام میں سختی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو منع کیا ہے، اور یہ ہمارے دین اسلام کے خلاف بھی ہے، اور میرے خیال میں یہ انسانیت کے خلاف بھی ہے، کیونکہ میجورٹی ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ غریب ہے، اور وہ ڈوری کو یعنی کہ جہیز کو ایفورٹ نہیں کر سکتے، اور جہیز ایفورٹ نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے عورتیں جو ہے وہ گھر میں ہی رہتی ہے، ان کی شادی نہیں ہوتی، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس یا اکارڈنگ ٹو جو فگر ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، اب ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسلام میں جو جہیز ہے تو وہ منع ہے، لیکن چونکہ ہم اس رسم کو، اس رواج کو اسلام کی آمد سے پہلے جب یہاں پر انڈیا میں اسلام کی ایڈونٹ نہیں ہوئی تھی تو اسلام کی آمد سے کئی سو سال یا کئی ہزار سال پہلے یہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ اس چیز کو فالو کرتے تھے، تو لہٰذا یہ جو رسم ہے، یہ جو رواج ہے تو یہ اس معاشرے میں ایک اصول بن چکی ہے۔ اور اگر آج میں آپ کو کہوں کہ ہم جو ہے آج کے بعد جہیز کو جو ہے وہ پریکٹس نہیں کریں گے اور ہم آج سے اس کی مکمل طور پر ایلیمینیشن کریں گے تو
آپ جو ہے میرے ساتھ ایگری نہیں ہوں گے۔ اب یہ ختم کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو ختم کریں گے تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے، اس سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ وہ پروسیس یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اس کے متعلق ہمیں ایک الٹرنیٹو سسٹم ان کو دینا ہوگا۔ لوگوں کو جو ہے ہم نے سائیکولوجیکلی یا مینٹلی ہم نے لوگوں کو پریپیئر کرنا ہوگا کہ یہ جو پریکٹس ہم کرتے ہیں یہ غلط ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اس میں ٹائم لگے گا، کیونکہ معاشرے میں زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ میجورٹی کو فالو کرتے ہیں، اور میجورٹی جو ہے وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ لاجک کو اپیل نہیں کرتے، وہ ایموشنز کو اپیل کرتے ہیں، وہ اور چیزوں کو اپیل کرتے ہیں۔ معاشرہ ان چیزوں کو ایڈاپٹ کرتا ہے، معاشرہ ان چیزوں کو صحیح کہتا ہے اگر وہ غلط بھی ہے۔ مثال کے طور پر معاشرے میں ایک چیز ہو رہی ہے، اگر معاشرے میں ایک جہیز کا سسٹم ہے، ایک ڈوری سسٹم ہے، اور میں کہوں کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر جو میجورٹی لوگ ہیں چونکہ وہ کئی ہزار سالوں سے اس پریکٹس کو فالو کرتے آ رہے ہیں، تو لہٰذا چونکہ میجورٹی سمجھتی ہے کہ یہ جو ہم رسم کر رہے ہیں یہاں پر، جو ہمارا سسٹم ہے، جو ہمارا نظام ہے، تو چونکہ میجورٹی سمجھتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، لہٰذا کوئی بھی مجھے ٹھیک نہیں کرے گا، کیونکہ ہر معاشرے میں لوگ جو ہے وہ میجورٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، میجورٹی کے جو رسم رواج ہوتے ہیں اس کو وہ فالو کرتے ہیں، میجورٹی کے جو ویلیوز ہوتے ہیں، جو نارمز انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں، ڈزنٹ ڈی میٹر کہ وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، لیکن لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہر معاشرے میں لوگ جس سسٹم کے عادی ہوتے ہیں تو لوگ اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اس سسٹم کو چینج کرنا ہے تو اس کے متعلق آپ نے سب سے پہلے اس طرح کرنا ہے کہ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس سے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس پروسیس کے تھرو آپ جو ہے پہلے اس معاشرے کو ایجوکیٹ کریں گے، اس معاشرے کو آپ سمجھائیں گے، ان کو آپ انکریج کریں گے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ہم اس چیز کو چھوڑیں گے اور اس کی جگہ ہم دوسری چیز کو ایڈاپٹ کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ لہٰذا شروع میں اگر اس پریکٹس کو ہم ختم کریں گے تو شروع میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی تعداد کم ہوگی، وہ اس پریکٹس کو چھوڑیں گے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تعداد بڑھے گی، اور آہستہ آہستہ ٹائم آئے گا کہ سب لوگ اس پریکٹس کو چھوڑ دیں گے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اب آتے ہیں عرب کی طرف۔ عرب کی اگر بات کی جائے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جو عربین پیننسولا میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے تو ان کا جو نظام تھا، ان کا جو سسٹم تھا، تو وہ تھا ٹرائبلزم، یعنی کہ قبیلوں کا ایک سسٹم تھا، اور قبیلوں کا ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک قبیلہ، اگر ایک قبیلہ ہے وہاں پر یا جدھر بھی ایک قبیلہ ہے، تو قبیلے میں اس طرح ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہ سارے کنشپ ہوتے ہیں، ان سب کے درمیان بلڈ ریلیشن ہوتی ہے، کوئی چچا ہوتا ہے، کوئی ماموں ہوتا ہے، کوئی کزن ہوتا ہے، تو وہ سارے جو ہے ایک دوسرے کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اور ہر قبیلے کا ایک چیف ہوتا ہے جس کو اس قبیلے کے لوگ جو ہے نومینیٹ کرتے ہیں، اس کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس قبیلے کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، جو ڈیسیجن لیے جاتے ہیں، کسی پر وار ڈکلیئر کرنی ہے، کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے، کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنی ہے، تو یہ ساری رسپانسبلٹی پھر قبیلے میں جو چیف ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو ان کا تعلق بھی جو تھا مکہ سے تھا، مکہ میں ان کا تعلق قریش سے تھا، اور قریش میں ان کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ لہٰذا اسلام سے پہلے اگر ان قبیلوں کی بات کی جائے تو جتنے بھی قبیلے تھے وہاں پر تو سارے جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے۔ انڈیپینڈنٹ مین کہ ہر قبیلے کا ایک چیف تو ہوتا تھا، لیکن جتنے بھی قبیلے ہوتے تھے اور جتنے بھی قبیلے کے چیف ہوتے تھے تو ان کے اوپر کوئی رولر نہیں تھا، ان کے اوپر کوئی سینٹرلائز گورنمنٹ نہیں تھا جو کہ ان قبیلوں کو کنٹرول کر سکے۔ مثال کے طور پر یہاں پاکستان میں بہت سارے صوبے ہیں، اور صوبوں کے علاوہ
ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے جو کہ ان صوبوں کو کنٹرول کرتی ہے. تو وہاں پر اسلام کی آمد سے پہلے وہاں پر جتنے بھی قبیلے ہوتے تھے تو وہ سارے انڈیپینڈنٹ ہوتے تھے، اور لہٰذا انڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے کیونکہ ان کے اوپر کوئی رولر نہیں تھا، کوئی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ نہیں تھا، کوئی فیڈرل سسٹم نہیں تھا جو ان کو کنٹرول کر سکے، تو لہٰذا اس لیکنس کی وجہ سے لوگ جو تھے قبیلوں کے درمیان خون خرابہ بہت زیادہ ہوتا تھا. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہاں پر خون ہوتا تھا. تو پھر اس طرح ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 622 میں ہجرت کرتے ہیں مدینہ میں، تو پھر وہ ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے ساتھ، ڈیفرنٹ ٹرائبس کے ساتھ وہ ایگریمنٹس کرتے ہیں، اور ان ایگریمنٹس کے انڈر فرسٹ ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کی بنیاد رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر رولر بنتے ہیں، اور ان کے انڈر جتنے بھی قبیلے تھے تو پھر وہ ان کو جواب دہ ہوتے تھے. تو اسی طرح انہوں نے وہاں پر جو خون خرابہ تھا، جو باقی جو نظام تھا، تو اس کو انہوں نے ان ٹریٹیز کی وجہ سے، اس سسٹم کی وجہ سے انہوں نے اس کو پریونٹ کیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ قبیلے جو ہے تو ان کی جو مینٹلٹی ہے سائیکولوجیکلی یا مینٹلی ان کی جو پرسیپشن ہے تو وہ ایسی بنی ہوئی ہے کہ سارے جو قبیلے ہیں تو وہ خود کو انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں. لہٰذا ان کی جو آزادی تھی تو وہ اب بھی ان کے پاس تھی، لیکن کچھ ایسے چیزیں تھے، تھوڑی سی چیزیں تھے، تھوڑا سا پاور تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاور کو اپنے پاس رکھا، اور اس پاور کی وجہ سے جتنے بھی ڈسپیوٹس کریٹ ہوتے تھے ان قبیلوں کے درمیان، تو اگر وہ ناکام ہوتے تھے ان کو ریزولو کرنے میں تو پھر وہ مسئلہ آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جب وہ رخصت ہوتے ہیں اس دنیا سے تو اس وقت اسلام اور مسلمان صرف جزیرہ نما عرب تک محدود تھا، یعنی اسلام جو تھا وہ عرب سے باہر نہیں تھا. عرب سے باہر جتنے بھی لوگ تھے تو وہ کسی اور ہی مذہب کو فالو کرتے آ رہے تھے. مثال کے طور پر جو پرشینز تھے تو ان کا کوئی اور ہی مذہب تھا، اور جو بائزنٹائن تھے جو دوسرا پاور تھا رومنز، تو وہ زیادہ تر کرسچینٹی کو فالو کر رہے تھے. اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی فتوحات شروع ہوتی ہے، اور جو سیکنڈ خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے دور خلافت میں اس طرح ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم مسلمان جو ہے وہ ہیوج ایریا کو فتح کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان ایجپٹ، مصر کو فتح کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آج کا پورا مڈل ایسٹ ہے جس میں ہمارے پاس سیریا ہے، جارڈن ہے، لیبنان ہے، فلسطین ہے، اسرائیل ہے ہمارے پاس، جسے اس وقت مسلمان کہتے تھے. عرب کے لوگ اس کو شام کے نام سے پکارتے تھے. آج ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں. آج تو وہاں پر بہت ساری کنٹریز ہیں، لیکن اس وقت اس پورے علاقے کو صرف شام کا علاقہ کہا جاتا تھا، جو کہ رومنز کے انڈر ایک پروونس تھا، اور جو ایجپٹ تھا تو وہ بھی رومنز کے انڈر ایک پروونس تھا. اچھا، ان دونوں پروونسز کے علاوہ مسلمان ایران کو فتح کرتے ہیں، عراق کو فتح کرتے ہیں، اور مسلمان پہنچتے ہیں خراسان تک. تو لہٰذا مسلمانوں کی جو باؤنڈریز تھی تو وہ کافی ایکسپینڈ ہوتے ہیں. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں یہ سارے کنکیسٹ جب ہوتے ہیں تو ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جس معاشرے سے ان کا تعلق تھا، یعنی کہ عرب سے ان کا تعلق تھا، تو وہاں پر لوگوں کے جو ویلیوز تھے اور وہاں پر لوگوں کا جو سسٹم تھا تو وہ تھا ٹرائبلزم. لوگ ٹرائبلزم سسٹم کے عادی تھے. اور جب وہ عربین پیننسولا سے باہر دیکھتے ہیں جن ایریاز کو انہوں نے فتح کیا تھا تو وہاں پر زیادہ جو تھے وہ فیوڈلز تھے. فیوڈلزم کا ایک سسٹم تھا، وہاں پر جاگیرداری کا ایک نظام تھا، وہاں پر لینڈ لارڈز تھے. وہاں پر ٹرائبلزم کا سسٹم تھا لیکن کافی لیمیٹڈ تھا، اور ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پر فیوڈلز موجود تھے. اب ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ عرب کے اندر جو لوگ رہتے ہیں تو وہ قبیلوں جو قبائلی سسٹم ہے تو اس کے عادی ہے، اور عرب سے باہر جو لوگ رہتے ہیں
تو وہ جاگیرداری نظام کے عادی ہے۔ لہٰذا نہ تو یہاں جو عرب کے لوگ ہیں نہ یہاں پر میں فیوڈلزم جو ہے وہ امپوز کر سکتا ہوں، اور نہ ان ایریاز میں ٹرائبلزم سسٹم جو ہے وہ امپوز کر سکتا ہوں۔ اگر میں یہ کروں گا بھی تو اس کے لیے ایک گریجول پروسیس ہے، اس کے لیے اس پروسیس سے پہلے ہمیں گزرنا ہوگا اور لوگوں کو اس سسٹم کے عادی بنانے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے اس سسٹم کو میں امپوز کر سکوں گا۔ تو لہٰذا ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ایک ایسا سسٹم کریٹ کی جائے، ایک ایسا نظام کریٹ کی جائے جس سے عرب کے اندر جو ٹرائبلزم تھا تو وہ بھی پریزرو رہ جائے، اور جو عرب کے باہر جو لوگوں کا اپنا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، تو وہ بھی ڈسٹروائے نہ ہو۔ لہٰذا انہوں نے اس کے متعلق ایک پالیسی بنائی، اور پالیسی ان کی یہ تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے اس طرح کیا کہ قریش مکہ کے اوپر انہوں نے بین لگایا۔ بین اسی طرح لگایا کہ انہوں نے کہا کہ قریش جو ہے ان ایریاز میں جن کو ہم نے فتح کیا ہے، تو قریش جو ہے وہاں پر ہجرت نہیں کریں گے، نہ وہ وہاں پر جائیں گے اور نہ وہ وہاں پر رہیں گے۔ دوسرا بین انہوں نے قریش پر یہ لگایا کہ ان ایریاز میں لوگوں کی جو بھی زمینیں ہیں تو وہ قریش کو ایلوکیٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، عمر فاروق سے پہلے ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں جب فتوحات ہوتی تھی تو کوئی سٹینڈنگ ملٹری نہیں تھی، اور جب فتوحات ہوتی تھی تو زیادہ تر مسلمانوں کو مال غنیمت ملتی تھی، جو جنگ میں جو مال غنیمت ملتی تھی تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیوائیڈ کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرسٹ ٹائم اس طرح کیا کہ انہوں نے ایک سٹینڈنگ ملٹری اسٹیبلش کی، اور جب فتوحات ہوتی ہے تو وہ یہ پالیسی بھی بناتے ہیں کہ جن ایریاز کو ہم نے فتح کیا ہے وہاں پر جو مسلمانوں کی ملٹری ہے تو وہ وہاں پر آباد نہیں ہوگی، کیونکہ اگر مسلمان ان ایریاز میں لوگوں کے درمیان آباد ہوگی تو اس سے ان لوگوں کا جو معاشرہ ہے، ان کے جو ویلیوز ہے وہ بھی ڈسٹروائے ہو جائیں گے، اور عرب کے جو لوگ ہیں تو ان کے اپنے ویلیوز ہے، اپنے رسم رواج ہے تو وہ بھی ڈسٹروائے ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے گیریزن اسٹیٹ اسٹیبلش کی، انہوں نے کوفہ شہر بنایا، انہوں نے بصرہ شہر بنایا، انہوں نے ڈماسکس میں جنت ایک شہر بنایا، انہوں نے ایجپٹ میں فسطاط ایک شہر بنایا، اور بھی بہت سارے انہوں نے گیریزن اسٹیٹ تعمیر کی۔ آج اگر آپ جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑے شہر ہے عراق میں یا ایجپٹ میں یا سیریا میں، لیکن اس ٹائم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایریاز کو ایز اے گیریزن اسٹیٹ کے طور پر اسٹیبلش کیا تھا تاکہ یہاں پر مسلمانوں کی جو ملٹری ہے وہ یہاں پر رہ سکے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کی جو ملٹری تھی ان کو وہاں پر سیٹل کیا، لیکن پرپز یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں پر آباد ہوں گے، پرپز یہ تھا کہ تاکہ مسلمانوں کی ملٹری کی ایک گیریزن اسٹیشن ہو جس سے وہ اس ایریا کو مانیٹر کر سکے اور اس ایریا کو وہ پروٹیکٹ کر سکے۔ اچھا، اس سٹینڈنگ ملٹری کے لیے انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے ایک ایسی پالیسی بنائی کہ انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جن ایریاز کو آپ نے فتح کیا ہے تو ان ایریاز میں لوگوں کی جو بھی زمینیں ہیں تو وہ زمینیں انہی کی ملکیت ہے، وہ زمینیں آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ لیکن وہاں پر جو لوگ تھے تو انہوں نے ان کو یہ اجازت دی کہ آپ کے پاس آپ کی جو زمینیں ہیں تو وہ آپ ہی کی ملکیت ہے، کوئی بھی مسلمان ملٹری جنرل یا گورنر آپ سے وہ زمین نہیں لے گا۔ آپ کا جو مذہب ہے، آپ کا جو ریلیجن ہے تو we have nothing to do with that۔ لیکن انہوں نے شرط یہ رکھی کہ آپ کی جو زمین ہے تو اس کے اوپر ہم ایک ٹیکس امپوز کریں گے، خرچ ٹیکس، اور وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ مسلمانوں کی جو ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، اس کو آپ پے کریں گے۔ اور یہ وہ سسٹم تھا جو کہ پرشین امپائر کے ٹائم میں وہاں پر جو گورنمنٹ تھی، جو اسٹیٹ تھی، وہ ان کو فالو کر رہے تھے۔ اچھا، اب انہوں نے اس طرح کیا کہ ان کو زمینیں تو ان کے پاس ہی رہنے دیا، اور ان کے اوپر انہوں نے ایک ٹیکس امپوز کیا، خرچ ٹیکس۔ اب اس طرح ہوتا تھا کہ جو خرچ ٹیکس، جو ریونیو آتی تھی وہاں سے جو پیسے جنریٹ ہوتے تھے تو وہ پیسے آتے تھے اور وہ بیت المال میں جمع ہوتے تھے۔ اور پھر یہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیوان سسٹم کریٹ کیا، اور دیوان سسٹم میں ان کا ایک رجسٹر ہوتا تھا جس میں پورا ریکارڈ ہوتا تھا، جس میں انہوں نے پوری کیٹیگرائزیشن کی کہ یہ جو پلاٹون ہے یا یہ جو یونٹ ہے ملٹری کی تو اس کو اتنے ملیں گے،
اس کو اتنے ملیں گے، بدر کے جو شہداء ہے اس کو اتنے ملیں گے، بدر کے جو کمپینینس ہے اس کو اتنے ملیں گے، احد کے جو کمپینینس ہے اس کو اتنے ملیں گے، خندق کے اتنے ملیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فیملی ہے تو اس کو اتنے ملیں گے، جو ویڈوز ہے ان کو اتنے ملیں گے، جو یتیم بچے ہیں آفنس ہے اس کو اتنے ملیں گے۔ تو لہٰذا پوری انہوں نے کیٹیگرائزیشن کی۔ تو جو ان لوگوں سے وہ ٹیکس لیتے تھے، خرچ ٹیکس، جو کہ ڈپوزٹ ہوتا تھا بیت المال میں، تو پھر ان لوگوں کو ان پیسوں کو وہ اسپینڈ کرتے تھے اس دیوان سسٹم جو کیٹیگرائزیشن انہوں نے کی تھی اس کے اکارڈنگلی وہ ان کو اسپینڈ کرتے تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے اس طرح کیا کہ نہ انہوں نے ٹرائبلزم کو ڈسٹروئی کیا، نہ انہوں نے فیوڈلزم کو ڈسٹروئی کیا، اور انہوں نے ایک نیو سسٹم کریٹ کیا جسے ہم کہتے ہیں ٹرائبل فیوڈلزم سسٹم۔ عرب کے جو ٹرائبس تھے تو ایک ٹرائبل فیوڈلزم سسٹم انہوں نے کریٹ کیا، کیونکہ اگر پیورلی وہ فیوڈلزم سسٹم اسٹیبلش کرتے تو جو عرب کے لوگ تھے تو وہ ٹرائبلزم کے عادی تھے، وہ فیوڈلزم کے عادی نہیں تھے، تو لہٰذا اس سے وہ معاشرہ ڈیمیج ہو سکتا تھا۔ اب اس طرح ایک سسٹم انہوں نے کریٹ کیا کہ وہاں پر بھی لوگ خوش تھے اور یہاں پر بھی لوگ خوش تھے، اور 10 سال انہوں نے رول کیا تھا، لیکن 10 سالوں میں کوئی بغاوت نہیں ہوئی، کوئی ڈسٹرکشن وغیرہ نہیں ہوئی، اور پورا جو نظام تھا وہ صحیح طریقے سے جا رہا تھا۔ اب ٹرننگ پوائنٹ یہاں پر آتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیز کو وہ آہستہ آہستہ چینج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اس بین کو ہٹاتے ہیں جو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امپوز کیا تھا قریش کے اوپر، وہ اس بین کو ختم کرتے ہیں، لفٹ کرتے ہیں، ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان ایریاز میں جن کو مسلمانوں نے فتح کیا ہے وہاں پر آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر انہوں نے ان کو زمین الاٹ کرنے کی بھی اجازت دی۔ میرے خیال میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے ڈیلیبریٹلی تو یہ نہیں کیا تھا، لیکن میرے خیال میں ان کو پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ جو سسٹم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹیبلش کیا ہے تو اس سسٹم کو اگر وہ اس میں تبدیلی کریں گے تو جو عرب کا جو معاشرہ ہے تو وہ ڈسٹروائے ہو سکتا ہے، اور پوری جو خلافت ہے تو وہ ختم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں ایک تو اس ٹائم ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، سیکنڈلی وہ جو تھے ایک ایسے وہ تھے کہ انہوں نے میرے خیال میں as far as I know انہوں نے کسی جنگ میں شرکت بھی نہیں کی تھی، اور ان کا جو شمار ہوتا تھا تو وہ ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اور ان کا تعلق جو تھا وہ بنو امیہ سے تھا۔ لہٰذا زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کے زیادہ تر لوگوں کو ان کو فائدہ دیا، ان کو انہوں نے بینیفٹس دیے۔ اچھا، پھر آہستہ آہستہ جب ہم آتے ہیں بنو امیہ کے دور خلافت میں، تو بنو امیہ کے دور خلافت میں یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں وہ زمینیں اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اسلامک امپائر میں جو اچھی زمینیں ہوتی تھی، جدھر کلٹیویشن اچھی ہوتی تھی، فصل اچھی ہوتی تھی، اریگیشن سسٹم بیسٹ ہوتا تھا، تو وہ زمینیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو عراق میں جو ڈیلٹا لوور عراق ہے تو یہاں پر جو زیادہ تر زمین ہوتی تھی تو وہ بہت اچھی زمین تھی، تو وہ پوری زمین انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، اور کہا بھی جاتا تھا کہ اس زمین کو کہا جاتا تھا کہ یہ گارڈن آف دی قریش ہے، قریش کی زمین ہے، اس کی لینڈ ہے۔ اور بنو امیہ کے ٹائم میں اس طرح ہوتا ہے کہ جتنی بھی زمین انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی تو ان زمینوں کے اوپر اسلامک امپائر میں سب سے جو لوویسٹ، سب سے جو کم ٹیکس تھا تو وہ انہوں نے اپنے لیے رکھا تھا، 10 میں سے ایک حصہ ٹیکس وہ ادا کرتے تھے جسے ہم کہتے ہیں عشر۔ اچھا، اب ان کے ٹائم میں اس طرح ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ سسٹم چینج ہوتا ہے، اور سسٹم اسی وجہ سے چینج ہوتا ہے کہ جو زمینیں تھی تو 3 طریقوں سے زمینیں جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ جاتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ پرشنز کو شکست دے چکے تھے، مسلمان رومنز کو شکست دے چکے تھے، تو لہٰذا جو اسٹیٹ کی پراپرٹی تھی تو وہ ایک بہت بڑی تعداد میں تھی وہ پراپرٹی، تو وہ پراپرٹی آٹومیٹیکلی ڈیزرٹڈ ہو چکی تھی، ویران ہو چکی تھی، تو جب مسلمان جاتے ہیں ان ایریاز کو فتح کرتے ہیں تو وہ زمین آٹومیٹیکلی مسلمانوں کی یا اسٹیٹ کی ملکیت بن جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں الفے۔ اچھا، سیکنڈ ریزن یہ تھا کہ بہت سارے ایسے ڈیمیز تھے، بہت سارے ایسے نان مسلم تھے
جنہیں اسلامک اسٹیٹ میں ڈیمی کہا جاتا ہے، تو وہ زیادہ تر زمین جو ہے وہ مسلمانوں کو وہ بیچتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی زمین مسلمانوں کے پاس آتی ہے۔ اور تیسرا جو وہ تھا ریزن تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس زمین آ جاتی ہے، وہ یہ تھے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں نان مسلم جو ہے وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جب وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ زمین مسلمانوں کی ملکیت بن جاتی ہے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں 5 ٹیکسز تھے جو کہ کافی امپورٹنٹ تھے، ان میں سے 2 ٹیکسز مسلمانوں کے اوپر تھے، ایک تھا زکوٰۃ اور ایک تھا عشر۔ 2 ٹیکسز جو تھے وہ نان مسلم کے اوپر تھے، جو کہ خرچ تھا اور جزیہ ٹیکس تھا، اور ایک جو تھا وہ اسٹیٹ کا ایک ٹیکس ہوتا تھا جسے ہم کہتے ہیں الفے۔ اب عمر فاروق کے ٹائم میں نان مسلم کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہٰذا جو جزیہ اور خرچ ٹیکس تھا تو وہ بہت زیادہ تھا، اور مسلمانوں کے پاس ریونیو پیسے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ لیکن امیت کے ٹائم میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان جو ہے وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو اسلام جب آپ مسلمان بنتے ہیں تو پھر جزیہ اور خرچ ٹیکس جو ہے وہ جو کہ ایک ہائی ٹیکس ہوتا تھا، مسلمانوں کی زیادہ تر ریونیو اس ٹیکس سے ہوتی تھی وہاں پر، تو وہ ٹیکس آہستہ آہستہ ڈیکریز ہونے لگتی ہیں، اور جب وہ ڈیکریز ہونے لگتی ہیں تو پھر امیہ جو ہے وہ کافی اپسیٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ پالیسی بناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک وہ مسلمان جو کہ عرب ہے، عرب سے ان کا تعلق ہے، اور ایک وہ مسلمان جو کہ مسلمان جو ہے لیکن وہ عرب نہیں ہے، عرب سے ان کا تعلق نہیں ہے، جن کو وہ موالی کہتے تھے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا، انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ جو عرب ہے تو وہ زکوٰۃ عشر جو ہے وہ خرچ اور جزیہ نہیں دیں گے اکارڈنگ ٹو اسلام، لیکن جو موالی ہے جو کہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن اس کا تعلق عرب سے نہیں ہے، تو لہٰذا اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی وہ خرچ بھی دے گا اور وہ جزیہ ٹیکس بھی پے کرے گا۔ اب یہ ڈسکریمنیشن تھا، یہ اسلام کے خلاف بھی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے کہ عربی نان عرب سے سپیریئر نہیں ہے اور نان عربی عرب سے سپیریئر نہیں ہے، تو یہ ان اصولوں کے خلاف بھی تھا۔ لہٰذا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ امیت جو وہ ہوتا ہے جو ڈائنیسٹی تھی، تو وہ آہستہ آہستہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو ٹرائبلزم سسٹم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریٹ کیا تھا، تو اس نظام سے وہ جاتے ہیں فیوڈلزم کی طرف۔ اچھا، اب وہ فیوڈلزم کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ فیوڈلزم سے آگے اگر آپ جائیں گے تو اس کے لیے ایک پروسیس تھا، تو اس پروسیس کو انہیں فالو کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ وہاں پر رک گئے اور فیوڈلزم کو ہی انہوں نے اڈاپٹ کیا، اور چونکہ عرب کے جو لوگ تھے وہ فیوڈلزم کے عادی نہیں تھے، وہ ٹرائبلزم کے عادی تھے، تو لہٰذا آہستہ آہستہ وہ جو سسٹم تھا وہ کولیپس کر گیا، جس کی وجہ سے ان کی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ دیکھیے جو فیوڈلزم ہوتا ہے تو اس کے میرے خیال میں 1-2 سٹیجز ہوتے ہیں۔ ایک سٹیج تو یہ ہوتا ہے کہ فیوڈلزم میں ایک لینڈ لارڈ ہوتا ہے، اور وہ نیچے جو پیزنٹری ہوتی ہے یا فارمرز ہوتے ہیں تو ان کی زمین ہوتی ہے، تو پیزنٹری اس طرح کرتی ہے کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں لینڈ لارڈز کو، فیوڈلز کو وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور اس ٹیکس کے بدلے میں وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی زمینوں کو، لہٰذا اکنامک پروڈکٹیوٹی تو نہیں ہوتی لیکن وہ اپنی زمینوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، سیکنڈ سٹیج اس طرح ہوتا ہے کہ جو فیوڈلز ہوتا ہے تو وہ کچھ چینجز کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں، نئے ٹولز بناتے ہیں ایگریکلچر کو امپروو کرنے کے لیے، اور جب وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں تو اس پروسیس کے تھرو جو پولیٹیکو ملٹری ڈومینیشن ہوتی ہے تو اس کو وہ ریپلیس کرتے ہیں پولیٹیکو اکنامک ڈومینیشن کے ساتھ، اور پھر ایگریکلچر کیپٹلزم کی طرف ہم جاتے ہیں، جس سے ایک پرائیویٹ آنرشپ کی ایک کنسیپٹ آتی ہے، وجود آتی ہے، اور جس سے آپ فیوڈلزم کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو یورپ تھا تو یہاں پر فیوڈلزم کا ایک سسٹم تھا، اور پھر ان چینجز کی وجہ سے ان سٹیجز سے گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹلزم کی طرف وہ جاتے ہیں، انڈسٹریلائزیشن کا دور شروع ہوتا ہے، جس کے تھرو جو ہے وہ فیوڈلزم کو ختم کرتے ہیں، اور آج وہاں پر فیوڈلزم نہیں ہے، وہاں پر پرائیویٹ آنرشپ ہے، کیپٹلزم کا ایک سسٹم ہے وہاں پر۔
لیکن امیت نے جو تھے وہ روڈز تو بنائے تھے، انفراسٹرکچر بنایا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کے اوپر کام نہیں کیا، اور جب اس کے اوپر انہوں نے کام نہیں کیا تو وہی سسٹم میں وہ پنس گئے، جو کہ فیوڈلزم کا ایک سسٹم تھا جس کو انہوں نے چینج نہیں کیا، اور جو لوگ تھے، جو عرب کے لوگ تھے، جو ٹرائبلزم کے عادی تھے، تو وہ وہاں پر ہی رہ گئے، اور پھر جو ہے عرب بعد میں جو عباسط آتے ہیں، اوٹمنس آتے ہیں، تو ان کا تعلق پھر عرب سے نہیں ہوتا، وہ وہی پرشینز ہوتے ہیں جن کا تعلق ایران سے تھا، جن کا تعلق عراق سے تھا، اور چونکہ وہ لوگ اس سسٹم کے عادی تھے، فیوڈلزم کے عادی تھے، تو لہٰذا کافی دیر تک وہ جو ہے اس سسٹم کو وہ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ٹرائبلزم وہاں پر نہیں تھا، وہاں پر صرف فیوڈلزم تھا۔ آپ عباسط خلافت کو آپ اسٹڈی کریں، یا ہم سیزن 4 جب اس کے بعد ہم شروع کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پر کہ وہاں پر کس قسم کا ایک سسٹم تھا۔ تو عرب جو تھے، جو بنو امیہ تھی یا خلف راشدین تھے، تو یہ سارے عرب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ پرشینز یا ایران جو ان کے جو مین جو ایگزیکٹو تھے، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، تو یہ عرب تھے۔ لیکن ان کا خاتمہ کیوں ہوتا ہے، عرب کنگڈم کیوں کولیپس کر جاتا ہے؟ کیونکہ جس سسٹم کے وہ عادی تھے، ٹرائبلزم کے وہ عادی تھے، تو وہ جاتے ہیں ٹرائبلزم سے فیوڈلزم کی طرف۔ اب ان دونوں کو سسٹین رکھنے کے لیے جو عمر فاروق نے جو پالیسی بنائی تھی ٹرائبل فیوڈلزم، تو اس کو انہوں نے سسٹین نہیں رکھا، کیونکہ ٹیکسیشن جو کرائسس وہ کنفرنٹ کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کیا کہ فیوڈلزم کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی کولیپس ہو گئی تھی۔ تو یہ کافی میرے خیال میں ٹیکنیکل ایک ٹاپک تھا، اور میرے خیال میں اگر امیت کی بات کی جائے تو ان کا جو سوشل آرڈر تھا، جو فیملی سسٹم تھا، تو ان کی وجہ سے ہی انہوں نے وہ کولیپس کر گئے تھے، اور وہ بالکل کلوزلی انٹر لنک ہے اس فیوڈلزم سسٹم کے ساتھ۔ مثال کے طور پر وہاں پر پولیگیمس ان کا ایک سسٹم تھا، بیویاں ہوتی تھی بہت سارے، پھر سلیوز گرلز، لونڈیا کنکیبائنز ہوتی تھی، ایک حریم سسٹم انہوں نے بنایا تھا، اور ایک بہت بڑی فیملی تھی ان کی۔ لہٰذا اس سسٹم کے لیے ضروری یہ بھی تھا کہ پولیگیمس جو تھے اس کا آپ خاتمہ کرتے، فیملی جو تھا ان کا جو سائز ہوتا تھا وہ زیادہ ایکسپینڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پھر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے، جو کہ مسئلہ بنا تھا ان کے لیے۔ تو لہٰذا یہ کافی ایک ٹیکنیکل ٹاپک تھا، میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ کس طرح وہ ٹرائبلزم سے جاتے ہیں فیوڈلزم کی طرف۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو اس سے ریلیٹڈ، تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ I'll try my level best to answer to all of your question and queries. Thank you very much.